اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرقام عاصمی۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، لہٰذا آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سعید الحسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ لہٰذا چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قبلہ، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے اللہ کے مہمان، اور ہماری جو کل کی گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا کے مہمان کی دسترخوان پر کیا پیش کیا جائے گا، تو آپ نے ساری چیزیں بتائی تھی۔ قبلہ یہ بتائیں کہ ماہ رمضان کے دسترخوان پر سجائی جانے والی نعمتوں میں سے خاص نعمت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس سے پہلے جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ماہ رمضان کے دسترخوان پر کیا کیا نعمتیں سجائی جاتی ہیں۔ البتہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو مہمان بناتا ہے تو اس اپنے دسترخوان پر جہاں بہت سی نعمتیں سجاتا ہے وہیں کچھ ڈشیں جو ہیں وہ خاص ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کی جو مختلف ڈشز ہیں، اور اللہ نے جو ماہ رمضان کے دسترخوان پر مختلف قسم کی مادی اور معنوی غذاؤں کو سجایا ہے، ان میں بہرحال بعض چیزیں خاص ہیں، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود وہ پیغمبر کہ جس کے ذریعے سے خدا نے اس خاص دعوت کی دعوت دی ہے، وہ اس دعوت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ تم اپنے رب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگو، اس سے سوال کرو۔ کس حالت میں سوال کرو؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیت کے ساتھ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً انسان کی نیت، یعنی کبھی دعا مانگتا ہے اور اس کی نیت سچی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں، مثال ہم دیتے ہیں کہ کبھی مجلس کے بعد دعا کرائی جاتی ہے، تو مثلا ذاکر یہ کہتا کہ مثلا اللہ ہمیں شراب سے بچائے، تو وہاں وہ بھی الہی آمین کہہ دیتا ہے جو شراب پیتا ہے، اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا چھوڑنے کا، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے گویا دعا مانگ لیتا ہے، تو اس کی کوئی نیت سچی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ نہیں، یہاں جو تمہیں خدا سے دعا مانگنی ہے وہ یہ دعا مانگنی ہے کہ تمہاری نیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ سچی ہونی چاہیے، اور تمہارا دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مانگیں تو کون سی ڈش مانگیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، یعنی یہ کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ اس دسترخوان پر جو دو خاص ڈشیں ہیں، ایک کا نام ہے روزہ اور ایک کا نام ہے تلاوت قرآن، یعنی اللہ توفیق دے روزے کی اور کاہے کی توفیق دے؟ تلاوت قرآن کی۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیت رکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے، لیکن مثلا فرض کریں کہ کوئی بیماری ہو گئی، تو نیت تو تھی کہ وہ روزہ رکھے گا، لیکن بیماری کی وجہ سے اب وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یا مثلا اچانک ایمرجنسی پیش آئی، اس کو سفر کرنا پڑ گیا، تو ارادہ تو تھا کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اب روزے سے نہیں رکھ پا رہا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ خاص طور سے اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ایسی ایمرجنسی پیش نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ
نہ رکھ سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی ایک خاص اہمیت ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اور ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو کل میں نے جو روایت پڑھی تھی اور جس میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اس دسترخوان پر ایسی ڈشیں ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہیں, کسی نے سنی نہیں ہے, کسی کے تصور میں بھی وہ غذائیں نہیں آ سکتی ہیں, مگر اس کی ایک شرط بیان کی گئی تھی کہ ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکتا مگر کون؟ صائمون, یعنی روزے دار کے علاوہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو روزہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے. آپ دیکھیں کہ تلاوت قرآن اس ماہ رمضان میں کہ جو کہا جائے کہ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل بھی ہوا ہے اور قرآن کا کے لیے یہ ماہ رمضان موسم کیا ہے؟ بہار ہے. اور اس میں اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو پورے قرآن کا کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایسی غذا تیار کی جاتی ہے جس میں کئی غذاؤں کے برابر جو ہے وہ انرجی پائی جاتی ہے. مثلاً مثال دے رہا ہوں, کبھی بیماروں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خاص بسکٹ آتا ہے, تو وہ بسکٹ اگر آپ ایک کھا لیجئے تو کہتے ہیں کہ کئی روٹی کے برابر ہے. تو دنیا میں بھی کبھی جو ہے وہ غذا دی جاتی ہے تو دیکھنے میں تو وہ ایک ہے, ایک بسکٹ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی روٹی کا کیا ہے کہ جو طاقت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے, تلاوت قرآن کی غذا میں ایک آیت پڑھتا ہے اور پورے قرآن کا اس کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. تو گویا یہاں کی بھی غذائیں بڑی مقوی ہیں, بہت اثر انداز ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈشز ہیں یہ یعنی روزہ اور تلاوت قرآن یہ ایک خاص ڈش ہے اور اس کی بہت زیادہ کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہ یعنی انسان دعا کرے کہ اللہ ان دونوں ڈشز سے فائدہ اٹھانے کی کیا دے؟ توفیق. قبلہ دنیا کا یہ دستور ہے یا ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو جب کچھ دنوں کے بعد میزبان بھی جو ہے اُب جاتا ہے, ایک دم سوچتا ہے جلد سے جلد یہ اپنے گھر روانہ ہو جائے. تو کیا خدا کے ہاں بھی کچھ ایسا معاذ اللہ ہے؟ دیکھیے, اس دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد پھر کسی کو جانے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے. یہاں کسی کو روکا نہیں جاتا ہے, بلکہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ منادی اس کو ندا دیتا ہے بلکہ خاص طور سے کہ حل من سائل, ہے کوئی اور چاہنے والا, حل من تائب, ہے کوئی اور توبہ کرنے والا, حل من مستغفر, ہے کوئی جو اور استغفار کر رہے. یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بہرحال کیونکہ دنیا میں دینے والا جو میزبان ہوتا ہے وہ خود محدود ہوتا ہے اور جو اس کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے. تو وہ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس نے بنایا ہے اسی میں سب لوگ کیا ہو جائیں؟ نپٹ جائیں. لیکن یہاں جو میزبان ہے وہ تو ذات لامحدود ہے, وہ پوری کائنات کا مالک ہے, اس لیے اس کے یہاں کوئی محدودیت نہیں ہے. اس لیے چاہے وہ مادی غذا ہو اور چاہے معنوی غذا ہو, دنیا میں مہمان کو روکا جاتا ہے کہ بھائی یہ زیادہ کھانے نہ پائے, مگر یہاں جو ہے برعکس کہا جاتا ہے کہ نہیں, اور ہے کوئی جو لینے کے لیے تیار ہو اور ہمارے دسترخوان سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے. تو اگر سائل ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے اور مانگنے والا اور کچھ مانگنا ہے تو اور مجھ سے ڈش مانگ لو, اگر توبہ کرنا ہے تو اور توبہ کر لو, اگر استغفار کرنا ہے تو اور استغفار کر لو. یعنی یہاں پر دسترخوان اٹھایا جاتا نہیں ہے بلکہ آدمی کو اور جو ہے دعوت دی جاتی ہے, چاہے وہ رزق مادی ہو چاہے معنوی ہو. حتیٰ کہ یہاں ایک شب ایسی بھی رکھی گئی ہے کہ جس میں بندے کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سال بھر کیا بن سکتا ہے؟ مہمان بن سکتا ہے. بلکہ یوں کہا جائے
کہ ماہ رمضان میں خدا بند عالم شب قدر میں بندے کو بلا کر کے اسے یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ 1 سال کی غذائیں اس سے لے سکتا ہے، 1 سال کا رزق اس سے لے سکتا ہے۔ تو دنیا میں یہ ہے کہ انسان کو روکا جاتا ہے، مگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تجھے جو چاہیے، بلکہ اگر تو یہاں سے جانے کے بعد بھی غذا لے جانا چاہتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس لیے شب قدر میں انسان جو ہے وہ پورے 1 سال کا رزق کیا کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ مہمان کی کتنی ہی خاطر کی جائے، بہرحال وہ کہیں نہ کہیں کمی محسوس کرتا ہے، گویا راضی نہیں رہتا۔ کیا رمضان کی دعوت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جی، کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جو مہمان بنتا ہے، بہرحال اس کی کتنی بھی خاطرداری کی جائے، اس کو کہیں نہ کہیں سے کمی یا یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی کمی اس کو نظر آ جاتی ہے، اور وہ گویا ایسا ظاہر کرتا ہے کہ گویا راضی نہیں ہے۔ مثلا فرض کرے کہ اچھا خاصا کھانا کھا رہا ہے، مگر آخر میں کہے گا نمک کم تھا، تو اس سے عدم رضایت اس کی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ماہ رمضان کی جو دعوت ہے وہ ایسی دعوت ہے کہ جہاں بندہ جو ہے وہ سیر بھی ہوتا ہے اور مقام رضا پہ پہنچتا ہے، مقام رضا پر پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیں مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا کیا ہے؟ جی دیکھیے، جب پیغمبر معراج پر گئے تو وہاں پر خدا بند عالم نے پیغمبر سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ یا احمد حل تعلم ما میراث الصوم، اے احمد کیا تم جانتے ہو روزے کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں میراث کا مطلب کیا سمجھتا ہے آدمی؟ دولت، یعنی دولت، پیسہ، زمین، یہ سب، لیکن روزے کی بھی کیا ہے؟ ایک میراث ہے، اور اس سے روزے کی اہمیت کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں پیغمبر نے کہا قال اللہ، روزے کی میراث کیا ہے؟ انہوں نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو ہی جانتا ہے۔ ثم قال میراث الصوم قلۃ الاکل، اللہ نے کہا کہ روزے کی میراث ہے کم کھانا، وقلۃ الکلام، اور کم بولنا۔ اب دیکھیے 2 چیزیں اس میں بیان کی گئی، کم کھانا اور کم بولنا۔ یہ انسان بہت بولتا ہے اور اسی میں پکڑا بھی جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو موت جس چیز پر طاری ہوتی ہے وہ انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے جب مرنے لگتا ہے۔ یعنی کان اس کے کام کرتے ہیں، آنکھیں اس کی کام کرتی ہیں، لیکن منہ اس کا بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بول چکا ہے۔ اس لیے دیکھیں اس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میراث کیا ہے روزے کی؟ کم کھانا اور کم بولنا۔ پھر ہے کہ وہ میراث سمت، کم اگر بولیں گے، خاموشی، سمت کہتے ہیں خاموشی کو، خاموشی کی میراث کیا ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ انہا تورث الحکمہ، یہ خاموشی کا ہے کہ میراث، اس کی میراث کیا ہے؟ حکمت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمت کہتے ہیں قدرت تشخیص کو۔ یہ جو پہلے ڈاکٹر کو حکیم کہا جاتا تھا وہ اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ حکیم کیا کرتا تھا؟ نبض دیکھ کر کے بیماری کی تشخیص دے دیتا تھا، اور پھر دوا کی کیا کرتا تھا؟ تشخیص دیتا تھا۔ تو یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے اور کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، تو اس کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان اب کیا کر سکتا ہے؟ تشخیص دے سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون سی چیز مصلحت میں ہے، کون سی چیز اس کے جو ہے نقصان میں ہے۔ یہ حکمت اسے جو ہے عطا ہو جاتی ہے۔ جب حکمت عطا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا حکمت کی میراث ہے تورث المعرفہ، یہ اس کی میراث کیا ہے؟ معرفت ہے۔ یعنی اگر کسی کو حکمت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو کیا ہے؟ معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر جس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے یقین حاصل ہو جاتا ہے فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ، اور جس بندے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا
کہ زندگی سختی میں گزر رہی ہے یا آسانی میں گزر رہی ہے۔ پھر وہاں یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ مثلا فرض کریں کہ دیگ میں کہہ کہ نمک کم تھا، نہیں، جو انسان یقین کی منزل پر آ جاتا ہے پھر وہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ زندگی اب سختی میں گزرے گی یا آسانی میں گزرے گی۔ اور اگر آپ کو آج کے دور میں اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو اس کی ایک مثال ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ مثلا ایک فقیر کو کیا ضرورت ہے، چاروں طرف سے معاشی پابندی لگا دی ہے دشمنوں نے، کیا ضرورت ہے فلسطین کے ساتھ دینے کی، کیا ضرورت ہے مظلوموں کے ساتھ دینے کی؟ مگر بات یہ ہے کہ آخر اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے شیر کی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ جو 86 سال میں روزہ رکھتا ہو، اور جب روزہ رکھے گا تو اسے حکمت بھی ملے گی، اور جب حکمت ملے گی تو یقین بھی ملے گی۔ آپ دیکھیں اس کے دشمن شک میں مبتلا ہیں، مگر وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے فرعون تباہ ہوئے ویسے ہی آج کے بھی فرعون جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تباہ ہوں گے۔ یہاں تو دیکھیے کوئی شک کی بات نہیں ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اقتصادی پابندیاں لگا دی، پھر بھی سختیوں میں بھی وہ کیا ہے؟ منزل یقین پر ہیں، اور حق اور باطل کی جو اس نے تشخیص دی ہے اس میں اس کے قدم پیچھے نہیں جاتے۔ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی آسانی میں گزرے گی یا ہماری زندگی مشکلات میں گزرے گی، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے اور وہ حق پر گامزن رہے اور خدا کو بھی راضی رکھے اور خود بھی راضی رہے۔ مقام رضا یہی ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہو جائے اور خدا بندے سے راضی ہو۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے قبلہ کے جواب سے، اور آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔